بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ٹی وی۔ ناظرین، سلجوق سلطنت تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج کی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو سلجوق سلطنت کے قیام اور عروج و زوال کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل info@adil پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، سلجوق سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سلجوق سلطنت بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلاتا ہے۔ اسی لیے سلجوق سلطنت کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کر کے عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا، جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، مگر تغرل اور چغری کی زیر قیادت سلجوقیوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ 1039 میں انہوں نے ایک جنگ میں غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ سن 1055 میں تغرل نے بنو بویہ کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین کر سلجوق سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کے عروج کے زمانے میں سلطان الب ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد سلجوق سلطنت کے حکمران بنے، اور انہوں نے سن 1064 عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ بہت بہادر حکمران تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ ان کے عہد میں سلجوق سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا اور پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ منورہ کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 کو مینزیکرڈ کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے اچانک سلطان الب ارسلان شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر سن 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان الب ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ سلطان الب ارسلان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مالک شاہ اول سلجوق سلطنت کا حکمران بنا۔ ناظرین، سن 1092 میں مالک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں
اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلجوق سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلیج ارسلان اول مالک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیاروق، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوکک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نااتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ناظرین، سن 1118 عیسوی میں سلطان احمد سنجر سلجوقی نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں بالآخر سلطان احمد سنجر سلجوقی نے انہیں ہٹا دیا۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہی۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین بھی گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر سن 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔